آزادی مارچ سے قبل پکڑ دھکڑ کے لیے پنجاب پولیس متحرک حماد اظہر، یاسمین راشد، راجہ بشارت، عثمان ڈار اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے۔ یاسمین راشد نے احتجاج کرتے ہوئے حماد اظہر کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا۔ گھر پر پولیس چھاپے پر حماد اظہر کی والدہ برہم، کہا پولیس بغیر اجازت ڈرائنگ روم اور کمروں میں داخل ہوئی، نہیں جانتی گھر میں کون کون موجود تھا۔ پولیس چھاپے کے بعد حماد اظہر قافلے کی صورت میں گھر سے روانہ۔ لاہور میں تحریک انصاف کے دیگر مقامی رہنماؤں کے گھر بھی چھاپے۔ حماد اظہر کے گھر کے باہر احتجاج کرنے والے 8 کارکن گرفتار۔ پنجاب پولیس کا کریک ڈاؤن، عمران خان حکومت پر برس پڑے، کہا نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے ایسی ہی حرکتیں کرتی ہے۔ کریک ڈاؤن سے نون لیگ کا فاشسٹ چہرہ عیاں ہو گیا، ایسے اقدامات ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں گے، پرامن احتجاج تمام شہریوں کا حق ہے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات پر راضی نہیں، شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ اسمبلیاں توڑنے پر تیار تھی، نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ شہباز شریف نے تقریر لکھ لی ہے، شہباز شریف فیصلہ نہیں کر سکتے تو نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے۔ پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں مزید کہا فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں حکومت نے کرنے ہیں، ملک کے مفاد میں یہی بہتر ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سوچا تھا کہ اسمبلی تحلیل کر دیں، اب حکومت گئی تو عمران خان کے دھرنے سے نتھی ہو جائے گی، سیاسی لحاظ سے یہ فائدہ مند نہیں، فیصلہ کیا ہے کہ ریاست بلیک میل نہیں ہوگی، معیشت بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ عمران خان کی 25 مئی کو اسلام آباد آنے کی تیاری، مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق پلان بنا لیا، اتحادیوں سے منظوری لی جائے گی، وزیر اعظم کی رانا ثناء اللہ کو امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت، اسلام آباد میں 22,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے، ریڈ زون کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا، دیگر صوبوں سے اہلکار، قیدی وینز، آنسو گیس شیل منگوا لیے گئے۔ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی، مسلم لیگ نون کے اجلاس میں فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف کی شرکت، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی شریک ہوئے، آئی ایم ایف سے مذاکرات اور سیاسی و معاشی صورتحال پر مشاورت، نواز شریف کی بجٹ کی بھرپور تیاری اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ عمران خان نے کہا ملک میں امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، کرپشن میں ملوث باپ کو وزیر اعظم اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی افسران کے تبادلے کیے، یہ حکومت رہ گئی تو ادارے تباہ ہو جائیں گے، حکومت کے پاس واحد راستہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ عمران خان کے پشاور میں ڈیرے، بازار میں عوام سے گھل مل گئے، پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا جتھے اور غنڈہ گردی برداشت نہیں کی جائے گی، معیشت تباہ کرنے والا مارچ کا اعلان کر کے معیشت بحالی روکنے نکلا ہے، ہم کامیاب ہونے دیں گے، عمران خان پر پرامن نہیں رہ سکتے، جمہوریت کا گورکن بننے کی کوشش کی تو قانون نمٹے گا، شرافت کے دائرے سے جو نکلے گا اسے شرافت کے دائرے میں واپس لائیں گے۔ فواد چودھری نے پولیس چھاپے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی قرار دے دیے، کہا اب کھیل کا آغاز ہو گیا ہے، ہم اس کو آخر تک پہنچا کر ہی دم لیں گے، تشدد سے بچنا اور امن و امان کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے۔ حماد اظہر نے کہا میرے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، میرے گھر جو کارروائی کی گئی اس کا جواب لیں گے۔ فاروق حبیب بولے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، حکومت کے ہتھ کنڈوں سے آزادی مارچ رکنے والا نہیں۔ یاسمین راشد نے کہا سب کچھ رانا ثناء اللہ کی ایما پر ہو رہا ہے، حکومت کو اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہنا چاہیے۔ عثمان ڈار نے کہا گرفتاریاں ہمیں ہمارے مشن سے نہیں روک سکتی۔ عمران خان کا امریکہ سے ڈونلڈ لو کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، کہا ڈونلڈ لو کو برے رویے پر برطرف کرنا چاہیے، امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، ڈونلڈ لو کی دھمکی سے پہلے امریکی سفارت خانہ ہمارے پارٹی ارکان کو بلاتا رہا، ارکان پارلیمنٹ کو خریدنے کے لیے لاکھوں ڈالرز لگائے گئے، روس کا دورہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہت پہلے پلان ہو چکا تھا، بھارت روس سے سستا تیل خرید رہا ہے، ہم پر اعتراض کیوں کیا گیا؟
مریم نواز کا عمران خان کے ڈونلڈ لو کو ہٹانے کے مطالبے پر رد عمل، کہا اب عمران خان امریکی حکومت سے استعفے مانگ رہا ہے، پھر وائٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پاک سعودی تعلقات اور عسکری تعاون پر تبادلہ خیال، آرمی چیف کا سعودی فرمانرواں اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محمد بن سلمان۔ لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ساہیوال، پتوں کی، فورٹ عباس سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، سمندری میں ژالہ باری کے بعد موسم سہانا۔ اسلام آباد میں بھی بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 60 سے زائد افراد ہلاک، لاکھوں افراد بے گھر۔ آسام میں 8.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر، بنگلہ دیش میں 20 برس کا بدترین سیلاب، 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ دنیا میں مہنگائی کا طوفان نہ تھما، عالمی منڈی میں خام تیل، گیس، کوئلے کی قیمتوں میں اضافہ، سونا، چاندی، لوہا بھی مہنگے ہو گئے، گندم، پام آئل، کپاس، مکئی کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ IMF کا صرف غریب لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی ضرورت پر زور، کہا دنیا بھر میں لوگ بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں، غریب ترین افراد کو خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں سبسڈی دینی چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال دنیا کے 100 با اثر ترین افراد میں شامل، ٹائم میگزین نے فہرست شائع کر دی۔ امریکہ، چین اور روس کے صدر بھی شامل، یوکرین کے صدر زیلنسکی، جرمن چانسلر آف شولز بھی فہرست کا حصہ۔ تنزانیہ کی پہلی مسلمان صدر سامیہ حسن، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابے احمد بھی شامل۔ ٹائم میگزین کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں کی تعریف، کہا چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے عمران خان کے اقدام کو کالعدم قرار دیا۔ عمر عطا بندیال کے فیصلوں میں صرف انصاف ہوتا نہیں، انصاف ہوتا نظر بھی آتا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر منہ زور، $1 $200.93 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 79 پیسے اضافہ، اسٹاک ایکسچینج میں مندی، 100 انڈیکس میں 660 پوائنٹس کی کمی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5% اضافہ کر دیا، نئی شرح سود 13.75% مقرر، کہا معاشی صورتحال کو دیکھ کر شرح سود بڑھائی۔ اپریل میں مہنگائی کی شرح 13.4% رہی، پلانٹ اور مشینری کی درآمد اور ایکسپورٹ فائنانس اسکیم پر بھی شرح سود بڑھا دی گئی۔ ملک میں ترقی کی شرح توقع سے کہیں زیادہ، اپریل میں مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی، مہنگائی کی بلند شرح 2024 تک برقرار رہے گی۔ رواں سال ترقی کی شرح 5.97% رہنے کا امکان۔ اسٹیٹ بینک نے کہا اندرونی اور بیرونی صورتحال سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول اور بجلی پر سبسڈی سے روپے پر دباؤ پڑا، ملک میں غیر یقینی صورتحال سے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے۔ مہنگا سونا مزید مہنگا، 1 تولہ 1,41,650 روپے کا ہو گیا، فی تولہ قیمت ملک کی سطح کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت فوری بڑھانے کی کار، مفتاح اسماعیل نے کہا عمران خان اور شوکت ترین کے فارمولے سے قیمت 150 روپے لیٹر بڑھانا پڑے گی، ہم نے 1-1.5 مہینے کھینچا ہے، سبسڈی کو مزید لے کر چلیں گے، پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی سے نقصان ہو رہا ہے، PTI حکومت ہر جگہ بارودی سرنگ بچھا کر گئی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا عوام کو سبسڈی دینے کے لیے پیسے چھوڑ کر گئے تھے، یہ تسلیم نہیں کریں گے، PTI حکومت نے ہر شعبے میں نون لیگ کو پیچھے چھوڑا، اگر قرضے بڑھے ہیں تو GDP بھی بڑھی ہے۔ حماد اظہر بولے حکومت معیشت میں ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں، چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، موجودہ حکومت سی پیک منصوبے کے لیے بہت سنجیدہ ہے، منصوبہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے ذمہ داریاں سنبھال لی، امریکی سفارت خانے نے کہا ڈونلڈ بلوم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا حکومت کا جانا ٹھہر گیا، یہ مدت پوری نہیں کر سکتے، حکمرانوں نے جو گڑھا عمران خان کے لیے کھودا اس میں خود گر گئے۔ سپریم کورٹ نے نیب FIA کیسز کے خاتمے کی سازش ناکام بنا دی، ان کو عنقریب جیلوں کے منہ دیکھنا ہوں گے۔ حکومت فوج کو سیاست پہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، پاک فوج کبھی اپنے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائے گی۔ سینٹ اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی، حکومت اور PTI ارکان آمنے سامنے، تحریک انصاف کے ارکان کا عظیم نظیر تارک کی سیائی کا گھیراؤ، چیئرمین سینٹ کی نعرے لگانے پر فیصل جاوید خان کو وارننگ، کہا نعرے لگائے تو ایوان سے نکال دوں گا، بدمعاشی نہیں ایوان کی کارروائی چلے گی، اپوزیشن لیڈر کو مائک نہ دینے پر PTI کا بائیکاٹ۔ PTI نے اسلام آباد میں دھرنے کے لیے درخواست دے دی، لانگ مارچ روکے جانے پر متبادل حکمت عملی بھی تیار، پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری پر شہر شہر احتجاج ہوگا، شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر دھرنا دیا جائے گا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے کم نہ ہوا، پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 20000 میگا واٹ، طلب 25000 میگا واٹ سے زائد۔ ملک کے مختلف شہروں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ، کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، کہ الیکٹرک کو 250 سے 300 میگا واٹ کمی کا سامنا۔ ملک کا سب سے بڑا آبی ذخیرہ تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا، منگلا بھی ڈیڈ لیول کے قریب، پانی کا ذخیرہ صرف 2 دن کا رہ گیا، آئندہ 48 گھنٹوں میں پانی کا بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ شمالی علاقہ جات میں گلیشیئر کم پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ہوا۔ حکومت نے ڈیمز کا نہ بننا ملک میں پانی کی کمی وجہ قرار دے دی، خورشید شاہ نے کہا پانی تب بڑھے گا جب گرمی بڑھے گی۔ مئی میں بھی چلاس اور بابوسر پر برفباری ہو رہی ہے، دعا کریں کہ قحط سے بچ سکیں۔ رواں سال سرکاری حج 8.5 سے 9 لاکھ روپے میں ہوگا، 81,000 سے زائد افراد حج ادا کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی، سرکاری اسکیم کے تحت 32,000، نجی طور پر 48,000 سے زائد افراد کا کوٹا مختص۔ PIA 31 مئی سے حج آپریشن کا آغاز کرے گی، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت 8 شہروں سے حجاج روانہ ہوں گے، پشاور، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، کوئٹہ سے بھی پروازیں جائیں گی، طیارے جدہ اور مدینہ منورہ میں لینڈ کریں گے۔ 13 اگست تک 297 پروازیں شیڈول۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا عمران خان اداروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر رہے ہیں، ہائیبرڈ وار میں ٹارگٹ ملکی اداروں کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان کو انارکی پھیلا کر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کا حساب 4 ہفتے کی حکومت نے نہیں دینا۔ فواد چودھری نے کہا گیدڑ بھپکیوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا، حکومت کا 700 افراد کو گرفتار کرنے کا پلان ہے، چناب، جہلم اور اٹک کا پل بند کیا جائے گا، گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں، مارچ ہر صورت ہوگا، حکومت کو عقل کے ناخون لینے چاہیے، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے شہری اسلام آباد پہنچیں گے، کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ کو بھی اسلام آباد بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا عمران خان سے لانگ مارچ کے اعلان پر نظر ثانی کا مطالبہ، شرجیل انعام میمن نے کہا مناسب نہیں ہوگا کہ لوگوں کے کاروبار متاثر ہوں، پیپلز پارٹی لانگ مارچ سے سڑک بند ہوئی اور نہ ہی گملہ ٹوٹا، الیکشن ہوئے تو بھی عمران خان نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ٹولز بنے یوٹیوبرز کا ایک اور جھوٹ بے نقاب، IG خیبر پختونخوا نے مضموم مہم ناکام بنا دی، کہا لانگ مارچ روکنے کے لیے کہیں سے کوئی فون نہیں آیا، انتشار پھیلانے کے لیے ایسی افواہیں اڑاتی جائیں گی۔ عمر سرفراز چیمہ کی گورنر پنجاب کے عہدے سے برطرفی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل، عدالت آج کیس کی سماعت کرے گی، عمر سرفراز چیمہ کی عہدے پر بحالی کرنے کی استدعا۔ لوندی کے ناراض رکن جلیل شرق پوری نے اسمبلی رکنیت سے استعفے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا میرے استعفے سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں، جلیل شرق پوری کا تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان۔ PTI کے منحرف رکن نور عالم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب،
خواجہ آصف نے نور عالم خان کا نام تجویز کیا، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا پی ٹی آئی لانگ مارچ پر سختی کا مطالبہ، کہا عمران خان کو روکنے کے لیے حکومت کو سخت قدم اٹھانا ہوگا، نرمی کی تو حکومت نہیں چلے گی۔ اپوزیشن ایم این ایز کی راجہ ریاض پر تنقید، فہمیدہ مرزا نے کہا اپوزیشن کو حکومت کی بی ٹیم بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ عبدالاکبر چترالی بولے کیا اپوزیشن لیڈر عمران خان پر تنقید کے لیے بنایا گیا؟ ریاض مزاری نے کہا عمران خان کی نہیں حکومت کی مخالفت کریں۔ اسلام آباد میں چند گھنٹوں میں فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد قتل، تھانہ ترنول کے علاقے میں فیکٹری میں فائرنگ سے 2 افراد چل بسے، سبزی منڈی میں کاروبار کے تنازع پر شہری قتل، تھانہ کورال کے علاقے میں ڈسٹرکٹ کورٹ کا اہلکار جاں بحق، راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر فائرنگ سے لڑکی دم توڑ گئی۔ سندھ کے بلدیاتی قانون پر پیپلز پارٹی اور این کے ایم کی بیٹھک، متحدہ ارکان میڈیا سے بات کیے بغیر روانہ۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا عموماً غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ ناصر شاہ نے کہا تحفظات تھے، 3 روز بعد دوبارہ میٹنگ کریں گے۔ امپورٹرز ایسوسی ایشن نے درآمدات پر پابندی کی مخالفت کر دی، کہا ملک میں درآمدات سے $50 ملین کا کاروبار ہوتا ہے، 2 کروڑ سے زائد افراد اور 20 لاکھ سے زائد دکانیں متاثر ہوں گی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں بنتی ہی نہیں، فیصلے سے اسمگلنگ بڑھنے کا خدشہ ہے، عوام ڈبل قیمت پر چیزیں خریدیں گے۔